بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان نے، پاکستانی قوم نے، پاکستانی مسلح افواج نے مارکہ حق کا ایک سال جو ہے بھرپور طریقے سے منایا اور دشمن کو یہ پیغام دیا کہ پوری قوم متحد ہے اور مسلح افواج جو ہے کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ اور فیلڈ مارشل نے بڑی اہم وارننگ دی اپنے دشمن کو کہ اگر دوبارہ جارحیت ہوئی تو پھر یہ جنگ جو ہے وہ مختلف ہوگی۔ ملٹی ڈومین آپریشن کی تیاری پاکستان کر رہا ہے اور ملٹی ڈومین وارفیئر پہ جو ہے وہ پاکستان کی تیاری بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور اپنے دفاع کے لیے ہر دم جو ہے وہ مسلح افواج تیار ہیں۔ اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے کہ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایران کی تجاویز تھیں وہ مسترد کر دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے پسند نہیں آئی کہ یہ جو تجاویز آئی ہیں، مجھے اس پہ جو ہے وہ اعتراض ہے، مسترد ہوگی، ریجیکٹ ہوگی۔ اور اب ایران اور امریکہ کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ بتایا جا رہا تھا کہ ون پیپر جو ایگریمنٹ ہے وہ تیار ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ سائن ہو سکتا ہے، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ یہ کوششیں جو ہے اب اور مزید تیز کرنا پڑیں گی، کیونکہ پاکستان ثالث ہے اور پاکستان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنا انتہائی اہم رول پلے کر رہا ہے کہ یہ جنگ رکی رہے، مستقل جنگ بندی ہو اور جو ایران کی ڈیمانڈز ہیں وہ بھی پوری ہوں اور جو امریکہ کے تحفظات ہیں وہ بھی دور کیے جائیں۔ ایران یہ کہتا ہے کہ اس پر پابندیاں جو ہے وہ ختم کی جائیں، اپنا حرمت جو ہے مکمل کھولا جائے اور آئندہ حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی جائے۔ یہ یقین دہانی کون کرا سکتا ہے؟ یہ ضامن کون ہو سکتا ہے؟ بتایا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید چین جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار تو نہیں، لیکن ضامن جو ہے وہ بن سکتا ہے کہ جو ایگریمنٹ ہو اس کی ضمانت جو ہے وہ چین دے۔ پھر دورہ چین جو ہے امریکی پریزیڈنٹ کا وہ انتہائی اہم ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ دورہ چین سے پہلے کچھ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ معاملات کیسے طے ہوں گے اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ابھی سردار مسعود خان صاحب نے۔ آپ UN میں پاکستان کے سابق مستقل سفیر رہے ہیں، جنیوا، نیو یارک، چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، سابق پریزیڈنٹ آزاد کشمیر رہے ہیں، ان سے بات کرنے جا رہے ہیں اور پھر ہم باقی مہمانوں سے بات کریں گے۔ سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ساتھ۔ سر، ایک تو مارکہ حق پہ جو فیلڈ مارشل کی تقریر تھی اور گزشتہ رات جو 10 مئی کو ایک بڑی یادگار تقریب ہوئی جس میں وزیر اعظم موجود تھے، پریزیڈنٹ نے بھی خطاب کیا، وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا، تھوڑا سا اس کو احاطہ کیجیے گا کہ ایز اے ہول مسلح افواج کی طرف سے، پاکستانی قوم کی طرف سے، پاکستانی حکومت کی طرف سے کیا پیغام ہے دشمن کو؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تقریر بہت ولولہ انگیز تھی۔ انہوں نے پیغامات دیے قوم کو اور اس کے بعد ہندوستان کو بھی دیے۔ ہندوستان کے لیے پیغام واضح ہے کہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کرے، دوبارہ اس قسم کا جارحانہ حملہ نہ کرے، ورنہ پہلے سے زیادہ سختی سے اس کے ساتھ جو ہے ڈیل کیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ قوم کا بھی حوصلہ بندھایا انہوں نے کہ کس طریقے سے قوم نے ایک مرحلے کو، ایک بہت ہی بڑے امتحان کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ نبھایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ اس وقت سیاسی اور فوجی قیادت میں مکمل ہم آہنگی ہے، وہ ملکی معاملات ہوں یا اس کے علاوہ ہماری خارجہ پالیسی ہو۔ تو پاکستان ایک دنیا کی سیاست میں ایک بہت اعلیٰ مقام پہ کھڑا ہے، نہ صرف مارکہ حق کی وجہ سے بلکہ مارکہ حق کے بعد جو فیوز و برکات پاکستان کے لیے ممکن ہوئے، جن میں پاکستان کے لیے جو ابھی حالیہ میڈیشن ہے، یعنی مطلب کرنٹ جو اس وقت جاری میڈیشن ہے، وہ بھی ان میں ہے۔ جنگ سے پہلے معاشی استحکام بھی آ رہا تھا، بدقسمتی سے اس جنگ کی وجہ سے افراط زر دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے، شرح نمو پر کچھ اثر پڑے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس صورتحال کو سنبھال لیں گے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان نے ثالثی کا اور امن قائم کرنے کا، پیس میکنگ کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس میں وہ کامیاب ہو، اور جو ہے پاکستان اقوام عالم کی برادری میں جس اعلیٰ مقام پہ فائز ہوا ہے اسی پہ برقرار رہے، بلکہ اس سے آگے بڑھے۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، کل ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل نے ایک انتہائی اہم سپیچ بھی کی تھی جس میں ملٹی ڈومین آپریشنز اور جو ہے ملٹی ڈومین جو وارفیئر ہے اس پہ بات کی گئی۔ تو ظاہری بات ہے ایک جھلک ہم نے دیکھی DGISPR کی پریس کانفرنس میں بھی کہ جو پاکستان کی تیاری ہے اپنے وطن کے دفاع کے لیے،
تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا سر کہ پاکستان کو کس قسم کی تیاری رکھنی چاہیے، اور جو دوست ممالک ہیں جیسے چین ہے، جیسے باقی ممالک ہیں، تو وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہو اور جو ٹیکنالوجی ہے اس میں مزید اضافہ ہو سر؟ دیکھیے، جو پاکستان نے گزشتہ برس دفاع پاکستان کیا تھا یا پاکستان کی افواج نے، میں بالخصوص جو ہے عسکری نقطۂ نظر سے بات کر رہا ہوں، جی تو اس کے 3-4 نمایاں پہلو تھے۔ پہلا یہ تھا کہ ہماری جو ڈیٹرنس تھی، مدافعت تھی، وہ کریڈیبل تھی، قابل یقین تھی، کیونکہ یہ دعویٰ تو ہندوستان بھی کر رہا تھا، پاکستان بھی کر رہا تھا، خاص طور سے نیوکلیر کیپیبلٹی کی بات، لیکن ہم نے میدان جنگ میں ثابت کیا کہ پاکستان کی ڈیٹرنس نہ صرف قابل اعتبار ہے، قابل اعتماد ہے، بلکہ یہ کہ ہندوستان سے برتر ہے اور اس کے اوپر بالادست ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ ہمارا جو گزشتہ برس جو بھی آپریشن ہوا تھا وہ انٹیگریٹڈ تھا، اور اس کی مثال کم ملتی ہے جس طریقے سے ہماری فضائیہ نے، زمینی فوج نے، اور اس کے بعد نیوی نے جس قسم کا تعاون کیا، جس قسم کی انٹرآپریبلٹی کا مظاہرہ کیا، وہ قابل دید تھا۔ اور پھر جو ہے انہوں نے نئی ٹیکنالوجی استعمال کی بڑے چابک دستی کے ساتھ، اور بڑے اس میں خاص طور سے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے ڈرونز کو استعمال کیا، جو ڈیجیٹل وارفیئر جو انہوں نے کیا، اور اس کے بعد جو ہے سائبر کیپیبلٹیز ڈیمونسٹریٹ کی دشمن کو، اور اس کے بعد میسائلز کا جس طریقے سے بہت ہی اچھے طریقے سے استعمال کیا۔ ایک اور پہلو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی رسپانسز تھے، جو جوابی کارروائی تھی، اس میں ایک پریسیشن تھا کہ آپ نے بالکل اپنے نشانے جو تھے وہ چنے، اور ان میں وہ آپ ان کو گرانے میں کامیاب ہوئے، وہ رفال ہو، وہ SU-30 ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی ان کے فضائی ایسٹس تھے ان کو ناکام کر دیا تھا۔ اور جو بھی آپ نے جواب دیے وہ متناسب تھے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا وقت آیا تھا، یعنی یہ جنگ کے پہلے 2-3 دن میں، کہ پاکستان ان کے تقریباً 20 جہاز گرا سکتا تھا، لیکن پاکستان نے 6 جہازوں کے اوپر اتفاق کیا۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اس کے بعد 2-3 اور چیزیں جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک اہم فیکٹر کے طور پر ابھری ہے، اور پاکستان کی جو بیانیہ تھا وہ بھی جو ہے قابل اعتبار تھا، کیونکہ ساری دنیا نے پاکستان کے بیانیے کی تعریف کی۔ ہندوستان کا اس کے مقابلے میں فیک نیوز کے اوپر تھا، یا ڈیپ فیک کے اوپر تھا، یا ایک بہت ہی ڈرامائی انداز میں انہوں نے جھوٹ گھڑ کے دنیا کو سامنے پیش کرنا شروع کیا، لیکن ان کا یہ سودا بکا نہیں۔ اور پھر جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی سفارتکاری جو 22 اپریل سے لے کر خاص طور سے 6 مئی تک، انہوں نے پہلے سے جو ہی ہندوستان نے اس کے اوپر الزام دھرنے شروع کیے، پاکستان نے تمام ممالک کے ساتھ رابطے کیے، ہندوستان کو کہا کہ صاحب آپ ہمارے ساتھ مل کر تحقیق کریں یا تھرڈ پارٹی میڈییٹر قائم کر دیں، اور ہندوستان آمادہ نہیں ہوا اپنی ضد کے اوپر۔ اور تو اس وجہ سے میں آخری جو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے بہت زبردست، ڈیجیٹل میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا، لیکن پوری قوم متحد ہو گئی، بنیان مرصوص بن گئی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے بھی اس جنگ میں اس طریقے سے حصہ لیا کہ جو بیان سازی تھی، جو بیانیے بنائے گئے، جو اس میں انہوں نے ہندوستان کا مقابلہ کیا اپنی ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز، موبائل ٹیلی فون سے، اور اسمارٹ فونز کے ذریعے انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے۔ تو یہ سب جو ہمارے تمام جو یہ ہماری قوم کے کنسٹیٹیوئنٹس ہیں، آرمڈ فورسز اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ دا میڈیا اینڈ ڈپلومیٹس، ان سب نے مل کر یہ، اور سب سے بڑھ کر جو ہے قوم بحیثیت مجموع، اس قوم نے جو ہے ہندوستان کا مقابلہ کیا تھا۔ ٹھیک، سدھار صاحب تھوڑا سا آتے ہیں امریکہ ایران پر، جو ابھی ریجیکٹ کی ہیں امریکی پریزیڈنٹ نے ان کی تجاویز ایران کی، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں آئی، تو سر کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ ودن 24 آورز، ودن 48 آورز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی 1 پیپر ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، تو اب جو صورتحال سر ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو سر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے یہ جواب دے کے، کیونکہ وہ اس قسم کے جوابات دیتے رہتے ہیں، انہوں نے آج تک ایران کی کسی تجویز کے اوپر یہ نہیں کہا کہ وہ ان کے لیے قابل قبول ہے۔ کبھی کبھار وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک بہت اچھا معاہدہ ہونے والا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے قریب کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ منڈیوں کو تھوڑا سا استحکام دینے کے لیے اس
جی کاروبار میں، کیونکہ جی بہت بڑا تلاطم ہے، بہت بڑا کوہرام ہے منڈیوں میں، اس کے بعد قیمتیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا کہ ایران کی شرائط ان کے لیے وہ شرائط، اور یہ اب اصل میں یہ ہے کہ یہ بال جو ہے کبھی ایران کے کورٹ میں ہوتا ہے، کبھی ان کے کورٹ میں ہوتا ہے۔ ایران نے یہ کہا ہے ان کے اس جواب میں کہ ان کی جو توقعات ہیں یا ان کے جو مطالبات ہیں امریکہ کے، وہ ایکسیسو ہیں، اور ایران کو ایران کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ان کو مان لیں۔ دوسرے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، وہ اپنے لوگوں کے سامنے جواب دہ ہیں، اور انہوں نے ایران کے جو حقوق ہیں، جی بنیادی حقوق ہیں، یا جو ان کی وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہیں، جو ان کے مفادات ہیں، قومی مفادات ہیں، ان کا تحفظ کرنا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو صدر ٹرمپ ہے ان کے بیان کے بعد جنگ دوبارہ سے ناگزیر ہو گئی ہے، یا there would be resumption of hostilities، اس کا امکان نہیں ہے۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ صدر ٹرمپ نے اس فیصلے کو مؤخر کیا ہے، کیونکہ وہ 14 اور 15 مئی کو چین جا رہے ہیں، جہاں صدر شی جن پنگ سے ان کی ملاقات لیکن سر ہوگی۔ اس 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 میں اس اس صورتحال میں سر، اس صورتحال میں آپ کی میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو ابھی یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اس صورتحال کے ساتھ امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس خطے میں آ رہے ہیں، دورہ چین کر رہے ہیں، تو کیا اس صورتحال کا ظاہری بات ہے اپنا حرمت بند ہے تو چین بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا اس سے جو ہے متاثر ہو رہی ہے، تو دورہ چین کو ساتھ اگر ہم اس سے ریلیٹ کریں تو پھر حالات کیا ہوں گے سر؟ یہ موضوع زیر بحث آئے گا، میرا خیال ہے سر فہرست ہوگا، کیونکہ جو صدر شی جن پنگ اور صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوگی اس میں، اور دوسرے بھی ان کے اختلافی موضوعات ہیں، مثال کے طور پر ٹیرفس ہیں، اس کے بعد کلائمیٹ چینج ہے، پھر جو ہے جو وینیزویلا نے انہوں نے کارروائی کی ہے، اور صدر شی جن پنگ بلکہ ان کے ترجمان جو دفتر خارجہ کے، وہ آج ہی بیان دے چکے ہیں کہ امریکہ نے جو بھی ایران کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں، نئی سینکشنز لگائی ہیں، اور یہ جو محاصرہ کیا ہوا ہے، یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، اور کم از کم چین انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ چین جو یہ ویسلز ایران کے جا رہے ہوتے ہیں، بیشتر جو ہے چین کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ اپنے آپریشنز تو کر رہا ہے، لیکن جو ایران کی 90% تیل کی برآمدات ہیں، وہ چین ان کا خریدار ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے جو چین اس پورے خطے میں جو آبنائے ہرموز کے ارد گرد خلیج فارس یا خلیجی ریاستیں آپ کہتے ہیں جی مجموعی طور پر، ان سے اپنی پوری توانائی کا 30% یہاں سے خریدتا ہے۔ تو چین بھی ہٹ ہوا ہے بہت برے طریقے سے۔ امریکہ بار بار کہتا ہے کہ اس کا اس خطے سے جو ہے کوئی توانائی کے اعتبار سے یا تیل کے یا گیس کے حوالے سے کوئی انحصار نہیں ہے، تو یہ زیر بحث آئے گا۔ یہ ایران کی طرف سے یہ بھی اشارہ ہے ان کے ایک سفیر کی طرف سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو تو چین ایک ضامن کے طور جی پر ان کا بیان آیا ہے۔ ان کا ساتھ دے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف چین کافی نہیں ہے، اس میں روس بھی شامل ہونا چاہیے، یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس اور جرمنی کو بھی شامل کر دیا، اور امریکہ سر فہرست رکھ کے سلامتی کونسل میں کوئی کسی قسم کا کوئی انڈورسمنٹ ہونا چاہیے کسی بالکل ٹھیک ہے سر، قرارداد کی۔ آپ کا یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ نہ صرف چین بلکہ روس اور باقی ملکوں کو بھی جو ہے وہ اس میں ضامن ہونا چاہیے۔ اچھا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیں جوائن کریں گے فیض رحمان جرنلسٹ فرام امریکہ اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی، ان سے بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے جوائن کر لیا ہے، فیض رحمان صاحب سینئر صحافی امریکہ سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ دونوں کا شکریہ۔ غضنفر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سر، مارکہ حق سے شروع کرتے ہیں کہ جو مارکہ حق پر پیغام دیا گیا ہے اسپیشلی فیلڈ مارشل کی طرف سے، اور جو روایتی جنگ انہوں نے کہا کہ اب اگر جارحیت ہوئی تو دوبارہ ایسی جنگ نہیں ہوگی، اب تو ملٹی ڈومین آپریشنز اور ملٹی ڈومین وارفیئر کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل اس چیز میں تو کوئی اب شک نہیں ہے، اور دنیا پوری میں آج پاکستان نے، بلکہ میں کہوں گا کہ دنیا کو وارفیئر کا ایک نیا کانسیپٹ دیا ہے جس کو ملٹی ڈومین آپریشن کہتے ہیں۔ بالکل اس لیے کہ پہلے بھی آپ فرسٹ ورلڈ وار بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ادھر ٹرینچ وارفیئر کا کانسیپٹ آیا تھا، سیکنڈ
सेकेंड वर्ल्ड वॉर उठाएं, ब्लिट्जक्रीग का कॉन्सेप्ट आया था, वियतनाम की वॉर उठाएं तो गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत प्रोनाउंस होके आई थी। तो इस तरह हर जंग के बाद कोई ना कोई नया एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, कोई थिंकिंग, एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप होती है, और फौजें जो होती है फिर वो उसी थिंकिंग, उसी स्ट्रैटेजी पे काम करती हैं, उसी को डेवलप करने की कोशिश करती हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर ये क्रेडिट है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, और मल्टी डोमेन का सिंपल मतलब आप ये समझ लें कि एक सिनर्जी जिसको आप कहते हैं ना, लैंड एयर वॉर, लैंड एयर और सी के अंदर जो तीनों फोर्सेस की एक सिनर्जी होती है जिससे आपको बैटल फील्ड में आप अपनी बैटल को डिज़ाइन करते हैं, वो बुनियादी तौर पे उसको कहा जाता है कि ये मल्टी डोमेन है, जिसमें अब उसके अंदर तीनों फोर्सेस तो होती है लेकिन उसके अंदर पे साइबर वारफेयर भी आ जाती है, उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे भी आ जाते हैं, उसके अंदर आपका कमांड एंड कंट्रोल भी आ जाता है, उसके साथ में बहुत सारे और ऑटोनोमस सिस्टम होते हैं जो इस चीज को मल्टी डोमेन ऑपरेशन में ज्वाइन कर लेते हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडवांटेज समझिएगा ये था कि हम बुनियादी तौर पे चाइनीज टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी जो हमने खुद डेवलप की थी, यानी JF-17 थंडर को देखे, J-10C को देखे, पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिल के बनाया। उसमें आपको ये पता है कि उसके अंदर जितनी एवियोनिक्स हैं वो पाकिस्तान की बड़ा ओपनिंग थी, पाकिस्तान की बड़ी नॉलेज थी अबाउट द वेस्टर्न एयरक्राफ्ट आल्सो, एज वी वर हैंडलिंग F-16, F-15 डिफरेंट एरियाज में हम अमेरिकन जो जहाज फ्लाई करते रहे हैं। तो उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स थी, उनके जो पॉजिटिव थे, उनके जो एडवांटेजेस थे, उनके जो प्लसेस थे, वो हमने इनकॉर्पोरेट किए JF-17 थंडर, J-10C को जब आपने बनाया। तो वो चूंकि एक ही टेक्नोलॉजी थी, PL-15 भी उसी से लिंक है, और जो भी 72 वर्षीय 42 एयरक्राफ्ट जो एयर में जब आए तो उसके बाद वो मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो है वो इस लेवल तक आया कि आपने अपने एक्चुअल बैटल फील्ड में जहाज़ों ने अपने रडार स्विच ऑफ कर दिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देती है जहाज से, उन्होंने कहा दुश्मन डिटेक्ट ना कर सके, और वो जो लिंक डाटा 17 है उसको ऑपरेट कर रहे थे, और उसके जरिए जो हमारा जहाज है सैबेरी वैक्स जो है जो बहालपुर के नज़दीक फ्लाई कर रहा था, वो तमाम को मॉनिटर कर रहा था इंडियन जहाज़ों को, और असाइन कर रहा था टारगेट टू PF, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन वाज बीइंग पास थ्रू द डाटा लिंक, नॉट थ्रू द ओपन कम्युनिकेशन। सो ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान ने दिया। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें कही गई हैं वो बिल्कुल ठीक है, और आगे आइंदा अब होगा क्या, आइंदा आने वाले दिनों में इस चीज़ को और मतलब वो रिफाइन किया जाएगा जी। इसी वही ना सर, जैसे DGISPR ने एक थोड़ी सी झलक दिखाई थी हमें। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फैज़ मैं आपकी तरफ आता हूँ, कि हमने वहाँ मौजूद थे और हमने देखा कि क्या तैयारियाँ हैं पाकिस्तान की, और अगर दोबारा जारी होती है तो उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को हम एक ट्रेलर आपको टीजर देंगे इस ताकत का, कि जो हम ताकत जो है अपने उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो बताएंगे। तो जैसे सर गजनफर ने कहा कि पाकिस्तान तो फिर ट्रेंड सेटर है ना जी, हमने नया ट्रेंड दिया दुनिया को कि ये भी जंग में इस्तेमाल हो सकता है। फैज़ जी, जाग साहब बहुत बहुत शुक्रिया, गुड टू बी ऑन योर शो। जैसे देखिए ब्रिगेडियर साहब ने जैसे फरमाया कि इस वक्त हम बेसिकली पोस्ट मार्का हक एरा में दौर में रह रहे हैं, और इस दौर में पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि ये साबित किया कि आप एक निस्बतन बड़े जारी एक यानी कि रजीम से कह लीजिए कि उसके मुकाबले में आप किस तरह से ना सिर्फ ये कि अपनी बरतरी साबित कर सकते हैं बल्कि एक हमेशा का एक डेटरेंट भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये मार्का और ये काम और ये कारनामा ज़रूर पाकिस्तान ने अंजाम दिया है, और उसको पूरी दुनिया ने अब एक्सेप्ट कर लिया, इसमें कोई शक नहीं है। और यही वजह है कि आप ये देखिए कि जैसा मैंने अर्ज़ किया कि ये जो पोस्ट मार्का हक, ये जो इस वक्त पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में माशाल्लाह एक इमेज बना है, जो कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके लॉबिंग पर और अपनी मीडिया कैंपेन के ज़रिए भी हासिल नहीं कर सकते थे। आज बच्चा दुनिया का जानता है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि अपने आप को साबित किया हर लिहाज से। तो यही वजह है ना फैज़, आप तो खुद बैठे हैं अमेरिका में, यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कोई भी स्पीच है वो जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के बगैर मुकम्मल नहीं होती। बिल्कुल
ان کی دیکھیے یہ تو اس وقت جو یہاں پر جو ایجنسیز تھیں اور جو ان کے سیٹلائٹس تھے جو کہ اس جنگ کو ایک جو جیسے کہیے کہ بالکل باریک سی ڈیٹیلز جو تفصیلات تھیں اس کو بھی ان ریئل ٹائم واچ کیا جی جا رہا تھا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں اور انتظامیہ کی طرف سے جو مسلسل صرف ٹرمپ صاحب ہی نہیں کہہ رہے بلکہ پوری انتظامیہ بلکہ پوری امریکی قوم جو پاکستان کے بارے میں بات کرتی ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کوئی اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایسے نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز کہ کوئی دو افراد کی آپس میں کیمسٹری مل گئی اور آپ نے اچانک یہ ایک بالکل چینج آف ہارٹ دیکھا ہے اس ملک میں. اور اس کی وجہ پھر اس کی ایک اور وجہ یہ بھی بنی, اور اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو بھارت کا گراف ہے یہاں پاپولیرٹی کا, اور ان کو جتنا نیگیٹو پریس جی اس وقت ویسٹرن میڈیا میں انکلوڈنگ امریکہ میں مل رہا ہے, تو اس کی وجوہات اس کی شروعات انہی وہ جو حماقت انہوں نے کی تھی جہریت, اور آج اس کا نتیجہ ان کو دیکھنے کو مل رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اس ایران اسرائیل اور امریکہ جنگ جو اس وقت ہے اس میں پاکستان کو ایک انڈسپینسبل میڈیٹر کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے. باوجود تمام مشکلات کے پاکستان ابھی بھی 2.5 مہینے سے زیادہ ہو چلے ہیں, پاکستان ابھی بھی ایک پرائمری میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر کے طور پر موجود ہے اور مسلسل وہ اپنا جو کام ہے اس کو سر انجام دے رہا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ بریگیڈ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور ظاہر ہے کہ آئی ایس پی آر نے اپنی تیاریوں کا بھی ذکر کیا ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب مودی سرکار اس قسم کا کوئی اور ایڈوینچر کرنے کی نہ ان میں ہمت ہے نہ سکت ہے, بالکل اور وہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. اب ان کے اپنے معاملات خود اتنے خراب ہو چلے ہیں, اندرونی معاملات, اور پھر باہر جو ان کو جتنی سکی ہوئی ہے اس مارکے کے بعد, تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے ایک معمولی سا بھی کوئی ایسا انسینٹیو ہے کہ وہ دوبارہ کوئی ایسا مس ایڈونچر کرنے کی سوچ کی طرف بھی جائیں. بالکل فیض, یہ جو کہ مارکہ حق ہے اور جو ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, یہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو زیادہ جو ہے وہ بہتر اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ دنیا ہمیں کیسے دیکھ رہی ہے. یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ ایران اور امریکہ کے معاملات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. غضنفر صاحب, جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے فیض سے بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اسپیشلی جو پاکستان کا کردار ہے اور جو پاکستان کی عزت اور ساکھ میں اضافہ ہوا ہے وہ بہتر جج کر سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ رات جو ہے وہ امریکی پریزیڈنٹ نے ریجیکٹ کر دی ہیں جو ایران کی تجاویز تھیں اس پہ, تو معاملہ کوئی بگڑتے ہوئے تو نہیں دیکھ رہے کہ ظاہری بات ہے پاکستان کی تو کوشش ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ مل بیٹھیں اور معاملہ سیٹل ہو. حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ ٹرمپ کسی بھی طرح سے ہے تو کریکٹر لیس آدمی, آپ کو پتہ ہے از دی کمپلسو لائر. اگر دنیا میں اتنا بڑا جھوٹ تو ابلیس بھی نہیں بولتا ہوگا جتنا جھوٹ ٹرمپ بولتا ہے. تو وہ کسی بھی طریقے سے کسی ڈیل کے یا کسی امن کے معاہدے کو ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا, نہ اس کا کوئی ایسا ارادہ ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ایک نو پیس نو وار نو پیس کا جو ایک سٹیٹس ہے وہ جو ہے آگے چلتا رہے, جس کے ذریعے ایران کے اوپر پریشر رہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ بار بار کوئی پروپوزل سبمٹ کرائیں گے تو اس سے دنیا یہ امپریشن لیتی ہے کہ شاید جو پاور پروپوزل سبمٹ کرا رہی ہے جو اس کیس میں ایران ہے وہ ویک ہو گیا, تو وہ اپنے آپ کو ویک محسوس کر رہا ہے. اور یہی امپریشن وہ دنیا کو دینا چاہتا ہے. بیکاز آپ کو فیض صاحب خود بتا سکتے ہیں, ہم تو یہاں بیٹھ کے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا بڑا کلوزلی فالو کرتے ہیں. پچھلے دنوں CNN کا پول بھی فالو کر رہے تھے جو کہتے ہیں کہ 82% لوگ جو ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف ہیں, اور وہ 25% ہائیک جو ہے پیٹرول پرائز میں اس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. پھر وہاں پہ اس کے خلاف بہت آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر جب ایک قرارداد پیش ہوتی ہے کہ ٹرمپ سے جنگ کی جو ہے وہ اختیارات واپس لے رہے, تو پھر بھی وہ قرارداد جو ہے وہ جیت جاتی ہے. اس میں جو لوگ ہیں وہ نہیں ہے اس کو انکار کر دیتے ہیں. وہ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اسرائیلی لابی ہے. اے پیک جو ہے اس سے بڑی اے پیک وہ ہے جو ملٹی ملینر یہودی ہے, انہوں نے ایک لابی بنائی ہوئی ہے. اور وہ جتنے امریکہ میں جتنے یہ ڈیموکریٹ اور کیا ہو گیا ریپبلک کیا ہو گیا جتنے الیکشن لڑتے ہیں
ایک تو وہ ان کے الیکشن کے کیمپین کا پیسے دیتے ہیں، اور اگر آپ ابھی اس کا ریکارڈ نکالے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کتنے کتنے پیسے ان کو دیتے ہیں. تو وہ پیسے ان کے پاس جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے نیچرلی کانگریس مین جتنے ٹیڈ کروز جیسے ہو گئے یا لنڈسی گریم جیسے ہو گئے، انہوں نے جوتے چاٹنے ہوتے ہیں ان بلینئرز کے کہ جی ہاں جی ہم دیکھیں آپ کے غلام ہیں آگے. اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح ایران کو بھی ریسپائٹ دیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ یہی ٹینشن، وہی ٹرمپ جو ہے انہی کا ایجنٹ ہے. اور زیونزم جو ہے بیسیکلی یہ زیونسٹ ہے جو لوگ ہیں ادھر. زیونزم وہ ہے جو دہشت گردی پہ بلیو کرتا ہے کہ دہشت گردی کے ذریعے اپنے مسائل. امریکہ میں بھی ایک نیو کونز ہیں، ان کا بھی جو یہی تھیوری تھی کہ جی آپ اپنے مسائل کو پولیٹیکل مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ تشدد کا استعمال کریں، آپ گن کا استعمال کریں. تو یہ چیزیں آپ کو ابھی نظر آ رہی ہیں. ادروائز ایران نے پہلے بھی جو پرپوزل دی تھی، ابھی بھی جو پرپوزل وہ بڑی وائبل تھی. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہرمز آپ کھول دیں، ہم کھول دیں. اب دیکھیے اب نیا ہرمز بند ہونے کی وجہ سے دنیا میں کیا حال ہے، پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. اس میں سفر تو غریب عوام کرتے ہیں نا. لیکن کیا ٹرمپ bothered about that? He's not bothered about that. He's couldn't care less. کیونکہ وہ اس کے اوپر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت بڑا مجھے لگتا ہے مقدمہ ہے ایپسٹین فائل کا، جب اس کی وہ نیکڈ تصویریں چھپ چکی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، اور ان بچیوں نے جو عورتیں بنی آ کے انٹرویو بھی دے دیے چینلز کے اوپر کہ ہمیں کس طرح. تو یہ توارو. دوسرا اس کے پیچھے جو وہ بیٹھا ہوا ہے ایک شیطان یاہو، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے بے تحاشا جی وہ تو نہیں چاہے گا سر کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. بالکل. تو یہ جو دونوں دہشت گردوں کا جو ایک نیکسس ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹرمپ اور شیطان یاہو کا، یہ اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس کی انڈیکیشنز بھی ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا معاہدہ کیا جائے جس میں یہ کمٹ ہو کہ اچھا جی جنگ رک گئی ہے، اچھا جی نیوکلیر فلانی جگہ چلا جائے گا، اچھا جی اب ہم اتنی انویسٹمنٹ کریں گے. سر یہی نقطہ سر غضنفر، یہی نقطہ میں فیض سے پوچھوں گا کہ مذاکرات جو ہے وہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہے. فیض آپ تو اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں. امریکہ جو ہے وہ چاہتا کیا ہے؟ خود بھی متاثر ہو رہا ہے اپنا ہرمز سے، پوری دنیا جیسے غضنفر صاحب نے کہا کہ متاثر ہو رہی ہے، ہم پاکستان میں متاثر ہو رہے ہیں. تو معاملات جو ہے وہ حل کیوں نہیں ہو پا رہے؟ جی جاوید دیکھیں، اس وقت سلسلہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کے لیے معاملات جو ہیں بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس کوئی اچھا آپشن نہیں بچا ہے. جو ایک میسو مس کیلکولیشن کی ہے انہوں نے یہ حملہ کر کے اسرائیل کے کہنے پر، نیتن یاہو کے کہنے پر. آپ کے ناظرین کو معلوم ہوگا اس حملے سے پہلے 1 سال کے اندر نیتن یاہو 7 بار وائٹ ہاؤس گئے، اور جب 11 اپریل کو یعنی 11 فروری کو کچھ ہی دن حملے سے پہلے باقاعدہ وہ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں بیٹھے تھے ٹرمپ کی وار کیبنٹ کے ساتھ، اور وہاں انہوں نے 90 منٹ کی پریزنٹیشن دی، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ حملہ کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک ایسی چیز بیچی ٹرمپ کو اور ان کی وار کیبنٹ کو جو نیتن یاہو سمجھتے تھے کہ اب بس ان کا اور اسرائیل کا کام ہو جائے گا، اور ہم ایران کو اس موقع پر جب کہ ٹرمپ موجود ہیں قصر صدارت میں، تو یہی ایک ایسا موقع ہے کہ ہمیں ایک سنہری چانس ملا ہے کہ ہم ایران کو ہمیشہ کے لیے کوٹ ان کوٹ ٹھکانے لگا دیں. تو آپ نے دیکھا کہ وہ ایک مس کیلکولیشن ثابت ہوئی. 2.5 مہینے سے زیادہ ہو چلے ہیں، معاملات اور خراب ہوئے ہیں، اور اب ان کے پاس، ٹرمپ کے پاس خصوصاً کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ جس کو وہ ایک بہت ہی کامیابی سے ایکسرسائز کر اس معاملے کو ایک نقطہ انجام تک پہنچا سکیں. اچھا اب دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود اپنے نیریٹو میں پھنس گئے ہیں. یہ مسلسل یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ نیوکلیر ویپن نہ بنائے ایران، بلکہ ان کا جو یورینیم انریچمنٹ پروسیس ہے وہ آپ 0 تک لے آئیں، یعنی اور ہمیشہ کے لیے پرماننٹلی. اچھا پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو دوسرے جو اسباب بنے ہیں، جو آپ کو جو کاز اینڈ ایفیکٹ، یعنی آپ نے جنگ شروع کی، اس کے نتیجے میں آپ نے ہرمز بند ہو گئی، اب آپ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس اسٹریٹ کو بھی کھولا جائے بغیر کسی شرط کے. اچھا دوسری طرف دیکھیے ظاہر ہے کہ اب ایران کا بھی ایک اپنا نیریٹو ہے، اس کے بھی اپنے عوام کے سامنے ان کو جواب دہ ہونا ہے، اس پوری سرکار کو، پوری حکومت کو. بڑی مہنگی جنگ ہے، ان کی بھی ایسی ڈیمانڈ، بڑی مہنگی جنگ ہے. یہ 40-50 ارب ڈالر خرچ کر چکے ہیں ٹرمپ، اور کوئی پوچھنے والا کون نہیں ہے. زیادہ کر چکے ہیں. دیکھیے یہ تو ہے ڈائریکٹ کاسٹ کی بات کر رہے ہیں آپ، لیکن جو انڈائریکٹ کاسٹ ہے اور جو مسلسل جو اکانومی پر جو ڈرین ہے
اور جو دوسرے معاملات ہیں. لیکن اس میں دیکھیے دو باتیں بہت اہم ہیں سمجھنے کی. ایک تو یہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیے یہاں پر امریکہ میں جو معاملہ ہے وہ ہے گیس کی پرائسز، انفلیشن ہائی ہونا. ایک پارٹی ہو سکتا ہے ریپبلکن ہار جائے، دوسری پارٹی ڈیموکریٹس آ جائیں. تو یہاں کے وہ معاملات ایسا نہیں ہے کہ کوئی تباہ کن ہے. یہ ذرا میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بہت بڑی تباہی و بربادی امریکہ پر آ رہی ہے اس جنگ کی وجہ سے. معاملات مشکل ہیں ٹرمپ کے لیے اور ریپبلکن پارٹی کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دوسری طرف ظاہر ہے کہ ایران کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر جو معاملات ہیں وہ تباہ کن ہیں. یہ خود ایرانی جو ذرائع ہیں اس سے معلوم ہوا ہے ہم کو کہ ان کی جو انفراسٹرکچر اور جو ٹیکنالوجی وغیرہ کو جو اس وقت جو پیسے لگے ہیں وہ 200 to 300 بلین ڈالرز پر ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، جانیں ضائع ہوئی ہزاروں. اور آئندہ کا بھی آؤٹ لک یہی ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے لیکن اس کے باوجود فیض پروپورشنیٹلی ایران کا نقصان زیادہ ہو. ہاں ایران بھی کھڑا ہے اور ایران کے لوگ بھی جو ہے وہ کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک فیض، آپ کا نقطہ آ گیا. آپ کا بہت شکریہ فیض وقت دینے کا. بریڈی صاحب آپ کا شکریہ وقت دینے کا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.